طرح طرح کے نشے نکل گئے ہیں، کوئی سگریٹ ہے، کوئی تمباکو ہے، کوئی پاؤڈر ہے، شراب ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حرام چیز ہے، یہ حرام ہے. قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ تعالی نے خریدا ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے، انفسہم، ان کو، واموالہم، ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں کو، جان، ہماری زندگی، ہماری ساری زندگی کا عیش، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری زندگی کو، ہمارے مال و دولت کو خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. یہ ایک طرح سے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے عظمت رکھی. بھائی خریدتے تو ہم وہ ہیں کہ جو دوسرے کی چیز کو ہم خریدتے ہیں، اپنی چیز کو بھی کوئی خریدتا ہے؟ اللہ نے ہی ہماری زندگی دی، اللہ نے ہی ہمیں دولت دی، ہمیں جو کچھ ملا اللہ تعالیٰ نے ہی دیا، اسی کا ہی ہے. اگر اس نے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی تو ہماری تھوڑی لی، اپنی لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. گویا اللہ خریدار ہے اور آپ اس کو فروخت کرنے والے ہیں. یہ ایک طرح سے تمثیل ہے، تمثیل ہے، ایک مثال کے طور سے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو خرچ کرو، چاہے مال کو خرچ کرو، اگر اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالی خریدار ہے جنت کا، اور جنت ہمیں اللہ دے رہا ہے. جو شہید ہو جاتے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بہت ریاضت اور مجاہدہ کر رہے ہیں، محنت، جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، کہ کئی کئی دن تک فاقے کر جاتے ہیں. مجاہدہ، ریاضت، محنت، اپنے نفس پر کنٹرول. تو چاہے ہم اپنی جان خرچ کریں، چاہے اپنی زندگی اللہ کے لیے دے دیں، چاہے اپنا پیسہ ہم اللہ کے لیے دے دیں، اس کا اجر بہت ملتا ہے، اور وہ اجر ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. ایک بیعت کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت فرماتے تھے. تو بیعت فرما رہے تھے صحابہ کرام سے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں. بیعت کا مطلب یعنی وعدہ کر رہے ہیں. بیعت کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے وعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. ہم نے اپنے اختیار کو آپ کے سپرد کر دیا، ہم وہ کریں گے جو آپ کہیں گے. یہ اس کو تاریخ کی زبان میں کہتے ہیں بیعت. ایک طرح سے اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، حوالے کر دینا.
تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ ہمیں فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اللہ کے ساتھ کیسے رہیں، رسول کے ساتھ کیسے رہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہے۔ اگر تم اللہ کا کہنا ماننا چاہتے ہو، فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی عبادت کرو، بس اکیلے اللہ کی۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کئی الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا تو صرف ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، آپ کو جو بھی مانگنا ہے اسی سے مانگو، اسی سے عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ساجی نہیں ہے، شریک نہیں ہے اس کا کوئی، وہ اکیلا ہے۔ ساری کائنات کا مالک و خالق وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی غریب کرتا ہے، وہی مالدار کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ہر بندے کا جو بھی حال ہے صرف اللہ کے ذریعے، تو اللہ کے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بہت نازک معاملہ ہے، شریک نہ ٹھہراؤ۔ چونکہ ہم لوگ جیسے ہیں نا، ہم لوگوں کا تو ایمان ذرا کمزور ہے نا، بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے بھی کہا خلق الانسان ہلوعا، سورہ المعارج 29ویں پارے میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان ہلوعا، گھبراہٹ ہی ہے، ذرا سی دیر میں کچھ، انسان جو ہے نا گھبراہٹ ہی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی پریشانی آتی ہے ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اترا جاتا ہے۔ جب پریشانی آئے گی گھبرا جائیں گے، ایک دم سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جب کوئی خوشی مل گئی تو اترا گئے، اللہ کو بھی بھول گئے۔ تو یہ نہیں، اللہ کو ہمیشہ عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی تو بات اور ہے، ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بیمار ہو گیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیں گے ہمیں، یہ دوا ٹھیک کر دے گی، ٹھیک کرے گی، دوا ٹھیک کرے گی، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کریں گے، لیکن ہماری نیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ دوا بھی ہم کریں گے، ڈاکٹر کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے گا شفا ہوگی، وہ چاہے گا نہیں ہوگی، اس طرح سے۔ اور دوسری بات انہوں نے، حضور نے یہ فرمائی کہ میرے بارے میں جن چیزوں کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو میرے لیے بھی برا سمجھو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ہر برائی سے محفوظ رہیں، ہر تکلیف سے محفوظ رہیں، جو بھی تم اپنے لیے چاہتے ہو، جن چیزوں سے تم بچنا چاہتے ہو ان چیزوں کو میرے لیے بھی برداشت نہ کرو، چاہے دین کی چیز ہے چاہے دنیا کی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جن چیزوں کو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے میرے لیے بھی پسند نہ کرو، گوارا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ مومن کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کل جو ہے نا مسلمان
جنت تو چاہیے انہیں اور جہنم سے بچنا بھی چاہیے، لیکن آپ کسی سے کہنے لگیں گے بھائی شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سٹا نہ کھیلو، کسی کا برا نہ کرو، کوئی گناہ کے کام نہ کرو، تو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے جب جنت ملے گی جب دیکھا جائے گا، جب جہنم ملے گی جب دیکھا جائے گا۔ اپنے نفس کے مطابق آدمی کام کر رہا ہے، جو گناہ میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، جو گناہ سے ہٹا ہوا ہے ہٹا ہوا ہے۔ آپ اس کو کتنے ہی سمجھا دیجئے کہ بھائی شریعت میں ایسا ہے، لیکن وہ کہے گا، سن لے گا آپ سے بات، سن لے گا، سننے کے بعد کہے گا ہاں میاں ہاں، جاؤ جاؤ ٹھیک ہے، سن لی ہم نے، سن لی۔ یہ ہے بہت بڑا ہمارے اندر برائی، بہت بڑی برائی ہے۔ آپ یہاں بھی سن لیتے ہیں اور جگہ بھی سن لیتے ہیں، ہم گناہوں کی بات کو سن لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جیسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے نشے نکل گئے ہیں، کوئی سگریٹ ہے، کوئی تمباکو ہے، کوئی پاؤڈر ہے، شراب ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حرام چیز ہے، یہ حرام ہے۔ اور شاید ہی میرے خیال میں کوئی بچا ہوا ہو، میرے الگ گناہ ہیں، آپ کے الگ گناہ ہیں، آپ کے الگ گناہ ہیں، سب اپنے اپنے گناہوں میں پڑے ہوئے دین کی بات سن رہے ہیں، شریعت کی بات سن رہے ہیں، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا۔ تو تھوڑا اپنے اندر نا تھوڑی سی اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب منہ دکھائیں، جب حرام چیز سے ہم بچیں گے نہیں، یا ناجائز چیز سے ہم بچیں گے نہیں، یا گناہ سے ہم بچیں گے نہیں، تو نہ عبادت قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، عبادت بھی نہیں قبول ہوگی، دعا بھی نہیں قبول ہوگی۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، تو جو بھی آپ کے اندر یا میرے اندر کوئی گناہ ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یہ تو تہیہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جو پوچھا تو اسی لیے پوچھا کہ اس پہ عمل کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم عمل کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ خوش ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، کیونکہ صحیح مومن ہونے کی یہی پہچان ہے